اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان پاکستان اور صرف پاکستان ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور پرائم منسٹر کا نام بھی پوری دنیا میں بچہ بچہ اس کو احترام سے اس لیے پکار رہا ہے کہ پاکستان نے امن کا جو کیس لڑا، جو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کو ایک امن کی طرف لے کے آئے جنگ سے، یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ اس کو کوئی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش بھی کرے، ہزار کوشش کرے، کوئی سپائلر جتنا مرضی اس پہ حسد میں غرق ہو جائے، جتنی مرضی سازشیں کر لے، اس کو کریڈٹ کو نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ تاریخ کے اوراق کے اوپر ثبت ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑے بھرپور مذاکرات رہے، غصہ، ناراضگی، صلح، دوستی، سب کچھ ہوا، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بہت اچھا نکلا۔ ایران کے حوالے سے جو مثبت پیش رفت ہوئی، ایرانی تیل پر عائد امریکی پابندیوں کو باقاعدہ طور پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ نے جنرل لائسنس جاری کر دیا ہے، اور اب وہ جو ایگریمنٹ تھا جس پہ سائن ہوئے تھے اس پہ باقاعدہ مرحلہ وار عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ایران پر 3 ملکوں کو تیل فروخت کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ ایران 60 دن تک تیل کی فروخت کو جاری رکھ سکے گا۔ بہترین ثالثی پر پاکستان کا شکریہ، ایرانی صدر ایک بار پھر بولے، اور جے ڈی وینس نے بھی پاکستانی قیادت کا بار بار شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے اوپر اربوں خربوں ڈالر لگا چکے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آج بھی ٹرمپ نے تنقید کے نشتر چلا دیے نیٹو کے اوپر۔ اور اسی طرح اسرائیل نے کہا کہ لبنان کے اوپر وہ قبضہ برقرار رکھیں گے۔ امریکہ کے ایران سے نیوکلیئر کا پروگرام ختم کرنے کے حوالے سے مشروط کیا ہے یہ ساری چیزوں کو، لیکن اس ساری کہانی میں جہاں پہ پاکستان کو بہت عزت مل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان پاکستان ہو رہی ہے، وہاں پہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کی ہم ہر روز پروگرام کے اندر بات کرتے تھے کہ پاکستان کو ملا کیا ہے، اور پاکستان کو جہاں عزت ملی، پاکستان کا پاسپورٹ، سبز پاسپورٹ کو پوری دنیا میں رسپیکٹ ملی، پاکستان کی ٹریڈ اوپن ہوئی، پاکستان کی گوادر اور کراچی کی پورٹس وہ ایکٹیو ہو گئیں، پاکستان کا پوری دنیا میں احترام اور عزت کے ساتھ نام لیا جانے لگا۔ پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، وہ دہشت گردی ختم ہو کے پاکستان کو ایک پیس میکر کے طور پہ پوری دنیا دیکھنے لگی، اور آج آگے چل کے اس کے معاشی ثمرات آنا بھی شروع ہو گئے۔ ایک تو پاکستان کی ٹریڈ کی اوپننگ ایران کے ساتھ پہلے سے ہو چکی، اب پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو ایک عرصے سے پینڈنگ تھا، معطل تھا امریکی پابندیوں کی وجہ سے، اب امریکی نائب صدر نے اور ٹرمپ نے اس کو گو ہیڈ دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں اتفاق ہو گیا ہے۔ 781 کلومیٹر کی طویل لائن جو ہے $1.2 بلین کا خرچ سے تعمیر ہوگی، اور خرچ پاکستان کرے گا، اور یہ پاکستان کی طرف جو بنے گی یہ سارا خرچ پاکستان اس پہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آج ان سب کے منہ بند ہو جانے چاہیے جو بار بار یہ بات کر رہے تھے نیگیٹو طریقے سے کہ پاکستان کو کیا ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو گفت و شنید تھی اس کے مثبت اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ مہمان ہیں نوید الہی صاحب، آپ دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، سابق جوائنٹ ڈی جی آئی بھی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اکبر زادہ چٹان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال تنگی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، تنگی صاحب سب کو مبارک، اور آج پوری قوم کو مبارک کہ جو پاکستان نے سوچا، جو ثالثی کا سفر ہم نے شروع کیا وہ پورا ہوا، اور اس کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
سب سے پہلے میں پاکستان کی 24 کروڑ 50 لاکھ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اس دوران آپ کے ساتھ بہت ٹاک شوز کی، میں آپ کو اور اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پارٹیسپینٹس ہیں میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کردار پر، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کے پہلے دن میں نے آپ کے ساتھ ٹاک شو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس جنگ کو رکوانے والا، اس جنگ کو ختم کرنے والا اور پوری دنیا کی نظر پاکستان پہ ہوگی وزیر اعظم پاکستان اور پیر مارشل یاسین منیر صاحب، اور پوری دنیا کا محور بنے گا پاکستان۔ تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹاک شو پہ بیٹھے تھے کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، یہ ایران جیت جائے گا، امریکہ ٹرمپ ختم ہو گیا، یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ذوالفقار صاحب، یہ ایک پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ سوچنے اور کا موقع دیا ہے کہ ہم آنے والی چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور میرے لیے آنر ہے کہ آپ جیسے ایک سینئر اینکر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک دوسرا، آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں ذوالفقار صاحب، آپ نے ٹریڈ کی بات کی، آپ نے پاسپورٹ کی بات کی، آپ نے ایران گیس پائپ لائن کی بات کی، آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کی بات کی، لیکن ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جب جنگ شروع ہو گئی تو لوگوں نے میڈیٹر کا اور فیسیلیٹیٹر کا نام دیا تھا پاکستان کو۔ میں پہلا پاکستانی تھا اور پہلا ایک پولیٹیکل ورکر تھا کہ میں نے کہا کہ پاکستان نہ فیسیلیٹیٹر ہے نہ پاکستان میڈیٹر ہے، پاکستان ول بی دا پیس میکر آف دا ورلڈ۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو پیس میکر کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیس پائپ لائن، یہ جو پاسپورٹ، یہ جو پوری دنیا میں عزت احترام، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل یاسین منیر صاحب نے اس دوران ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن رات ایک کر کے پورے خطے کو ایسے ہی بچایا، بالکل ٹھیک ہے اور پورے خطے میں، نہ صرف پاکستان میں، انشاءاللہ پورے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ اور یہ کارنامہ جو پہلے دن میں نے ٹاک شو میں کہا تھا، آج میں اس سٹینڈ کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے بھی میرے ساتھ بہت لڑائیاں کی، جھگڑے کی، ساتھی بھی میرے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، لیکن میرا سٹینڈ تھا کہ پاکستان ول بی دا ونر، پاکستان ول بی دا پیس میکر، اور تنگی صاحب، پاکستان کا نام پوری دنیا میں تگی صاحب بہت نشان بہت ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا۔ ہماری تو لڑائی آپ سے صرف یہ تھی، اور ہمارا ڈے ون سے بغیر کسی انفارمیشن کے اپنی کنوکشن کی بنیاد پہ اور اپنے ایمان کی بنیاد پہ یہ دعویٰ تھا، اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ ایران جیتے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے جس طرح ریزسٹ کیا، جس طرح ایران کی ایک تاریخ ہے، میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے ان کو، اور میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، اس بیس کے اوپر، اس کنوکشن کے اوپر ہم یہ کہتے رہے کہ امریکہ کی ٹھیک ہے بڑی طاقت ہے، 250 سال امریکہ کو قائم ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا جو سب سے مشہور شاعر فردوسی ہے، اس کو مرے ہوئے 700 سال ہو چکے تھے جب امریکہ پیدا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی اندازہ تھا کچھ چیزوں کا کہ الٹیمیٹلی ایران جیتے گا، اور کس وجہ سے جیتے گا، ریزسٹنس جس طرح اس قوم نے دکھائی۔ نوید علائی صاحب، اب رزلٹ آنا شروع ہو گئے، جس مثبت نتیجے کا انتظار تھا ہم سب کو، اس کے مثبت پہلو سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اوورآل آپ اس کو کس طرح اس کا احاطہ کریں گے، یہ سارا جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھا؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے تمہید بڑی مناسب باندھ دی، اور تنگی صاحب نے صحیح منظر کشی اور تصویر کشی کی ہے سارے سینیریو کی، میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، صرف اس خبر کے حوالے سے کہ ان کے اوپر ایران سے جو سینکشنز ہیں اٹھائی گئی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے تعلقات میں ایران کے ساتھ یہ بہت بڑا اریٹینٹ تھا، اتنا بڑا اریٹینٹ تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر کئی بلینز کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ بھی ایسے ہی جا رہے تھے کہ تو وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا۔ مجھے یہ یاد ہے کچھ سال پہلے جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی پریزیڈنٹ آفس میں میٹنگ ہوئی،
تو انہوں نے بڑی کینڈیڈلی کہا کہ میرے پاس 3000 میگا واٹ ایکسیس بجلی ہے، تو میرا لاسٹ پول آپ کے بارڈر پہ ہے، آپ آئیے اور لے لیں، اور ہماری پائپ لائن جو ہے وہ آپ کے بارڈر پہ اپنی پائپ لائن لگائیں اور یہ گیس بھی لے لیں۔ تو لیکن چونکہ ہمارے اوپر مصائب تھے کہ وہ سینکشنڈ ہیں، ہم سینکشنز کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ باب جو ہے واہ ہو گیا ہے، یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک جو بات ہے. کام ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو معاشی اور معیشت سے ریلیٹڈ چیزوں کا فائدہ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا۔ میں صرف اس پہ ہی خوش ہوں کہ پاکستان کا نام کا ڈنکا بج رہا ہے دنیا میں، اور یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اس کے پیچھے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر اور پوری ٹیم کا بڑی ریلنٹلیس ایفرٹس ہیں، اور جہاں جہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کام پہ لگے رہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سیٹ بیک بھی ہوئے اس دوران، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور اس کام پہ، اور اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے تمام ممالک کو ساتھ لے کے، چاہے قطر، ترکی، چائنا کو اور سعودی عربیہ کو، ان ساروں سے مشورہ کر کے ان کو آن بورڈ رکھا، اور الٹیمیٹلی یہ حیران کن کام جو ہے اور جو معجزہ ہے اس کو یہ کر دکھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ دونوں اینگل سے ہے، ہمارے جو امیج ہے اس کے حوالے سے، اور پھر آگے جو اس کا جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جب آگے کیا ہوگا، واٹ ٹھیک بات. نیکسٹ، تو ٹھیک. واٹ نیکسٹ کا بھی جواب ملنا شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے. برگیش صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی یہ سارا جو معاملات ہوتے رہے؟ کل بھی تھوڑا ایرانی ڈیلیگیشن ایک سٹیج کے اوپر تو نکل کھڑا ہوا، انہوں نے کہا جی ہم بات ہی نہیں کرتے، پھر پاکستان بیچ میں آیا، پھر چیز آئس بریک ہوئی، اور اس کا نتیجہ آج آپ نے بہت مثبت دیکھا. جی صاحب، میں نے تو پہلے دن آپ کو کہہ دیا تھا کہ امریکہ ول لوز دس وار، امریکہ ول ناٹ ون دس وار۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج کل اگر آپ نے جڈن لیوی ہے، ایک ریٹس کے چیف ایڈیٹر ہیں اسرائیل کے، ان کا ٹائمز آف اسلام میں، اور کل ان کا ایک انٹرویو چھپ رہا تھا اور ٹائمز آف اسرائیل میں خبر چلی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ جو ہے اسرائیل نے بہت بری طریقے سے آئی ہے، ایران از دی اسٹریٹجک ونر۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے سول کٹنے والے لوگ ہیں، ان کو اٹھا کے پڑھ لیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت گیا ہے، اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے، یہ جو لائن ہوا، اٹ از ان دی مڈل آف، اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دی وار، اور پاکستان نے اس میں جب شروع کیا تھا تو ایز اے میڈیٹر ہی شروع کیا تھا، بیکاز میڈیٹ ویل only then the peace can happen. From the start there is no element of peace, because پاکستان نے شروع کیا تھا in the middle of the war. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ اپنا عمان کر رہا تھا، اور عمان بھی اس پیس ڈیل کے نزدیک پہنچ گیا تھا، اور پھر عمان کے وزیر خارجہ نے جا کے CNN پہ انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایران جو وہ راضی ہو گیا تھا 0% انریچمنٹ پہ، اور ہم نے ٹرمپ کو انفارم کیا کہ آپ کی پالیسی کے نزدیک ہم ایران سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا میں اینڈ ہز ورڈ ور آئی ایم پلیسنگ دس تھنگ آن ریکارڈ، کہ مجھے پتہ یہ چلا کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس سے اپنے میڈیشن سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس لیے میں آ کے CNN پہ انٹرویو دے رہا ہوں۔ تو اب جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اپیرنٹ ہے۔ پاکستان کا رول اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کو بڑی اچھی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے پروڈکٹ کر دیا تھا۔ ایکسیوس نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، بارک ریورڈ نے اس کے اوپر بات کی تھی، ٹکر کارسن نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کل برطانیہ کی ایمبیسی کے اندر، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک تو پاکستانی رکن تھے، انہوں نے شہباز کا اردو میں، اس کے بعد 2 انگلش ایم پی سے، برطانیہ کے ایم پی سے، ایک محترمہ خاتون تھی اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے نہیں۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، جناب. اور وہ اینگل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس وقت ایک وقت کے یزید کے خلاف جو اسرائیل ہے اس کے خلاف پوری مملکت اسلامی جو مملکت ہے، مسلم امہ ہے، اس کا مقدمہ لڑا ہے، اور وہ مقدمہ اس طرح ہے کہ جو اسرائیل کا جو خواب تھا گریٹر اسرائیل کا، اس کو انہوں نے چکنا چور کر دیا۔ وہ جو انہوں نے تکون بنائی ہوئی نا ٹرائنگل، جس کے ایک طرف دجلہ ہے ایک طرف فرات ہے، کہتے ہیں یہ بیچ میں پرومس لینڈ ہے، حالانکہ وہ پرومس لینڈ تو جب انہوں نے
دریائے نیل کراس کیا تھا، تو اس کے بعد جب فرعون غرق ہوا تھا وہ بالکل برگیڈ صاحب، صاحب بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا دوسرے دوستوں کو شامل کر لوں. نہ صرف اسرائیل کا غرور اور تکبر خاک پہ ملا، بلکہ ان میں کا اس سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان کا توسیع چھوڑ پسندی دیں، کا بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا وہ سارا وہ تباہ و برباد ہوا. برباد ہو گیا. دوسرا ابراہم ایکارڈ کے اوپر جو شکوک و شبہات تھے، اس میں پاکستان نے بھی اور سعودی عرب نے بھی اس ابراہم ایکارڈ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور برگیڈ صاحب اس آنے پہ والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات اس پہ ہے جو ایران نے اگر تھوڑا آگے بڑھیں تو جو امریکہ کی ایک سپرمیسی کا ایک بھرم تھا وہ بھی ختم ہوا. اس کی جو دراہٹ تھی اور ٹیکنالوجی انٹچیبل تھی، اس کو لاک نہیں کیا جا سکتا، جہازوں کو گرایا نہیں جا سکتا، وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس میں اس جنگ نے بہت کچھ کر دیا، اور ایران کو تو وہ کچھ مل گیا جو جنگ سے پہلے بھی اس کے پاس نہیں تھا. نقوی صاحب، آپ یہ سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. برگیڈیئر صاحب، یہ آپ وقت کا جدید کس کو کہہ رہے ہیں؟ نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں یا ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں؟ جو بھی مسلمانوں کو ظلم کرتا ہے وہ یزیدیت دونوں کو شامل کر لیں. غزہ میں نمبر 1 اور 2 کر لیں. دیکھیے، اچھا، نمبر 1 اور 2 کر لیں. یزید ایک سوچ تو کا پھر نام ہے. پہلے میں شروع کرتا ہوں، پھر اس پہ میں آؤں گا. سر، یہ پاکستان کے لیے اور ان حضرات کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نوبل پیس پرائز سے بڑھ کے کوئی ایوارڈ دیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حقدار ہیں تو اللہ کی عدالت میں اللہ میاں انہیں جنت الفردوس عطا کرے. واہ، اس سے بڑا ایوارڈ نہیں ہو سکتا. جب سب سے بڑا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس سے بہتر عدالت کوئی نہیں ہے جس میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ وقت کے یزیدیں جو ہیں، جن کو ویژنری لیڈرشپ کہا گیا ہے، ان کو ویژنری لیڈرشپ کرنے والے کبھی جنت میں جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اس کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ وعدہ ہے کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے کوئی جو ہے جنہوں نے یزید جیسے لوگوں کو کبھی اللہ کی جنت میں جگہ نہیں ملی. نقوی صاحب جس نے فلسطینیوں کے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس کے ہاتھ پہ یہ خون بنی، جو سب سے اہم سبق ہے ہمیں ایران کے کردار سے سیکھنا چاہیے. میں نیچرل قوم دیکھی کہ انہی نے کیا کردار اپنا پیش کیا ہے، ان کی قیادت نے کیا کردار پیش کیا ہے. ہمیں تو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ہے. انہی نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. انہی نے پوری جنگ کے اندر کوئی ایک دعویٰ ایسا نہیں کیا جو ان کا سچ نہیں تھا. ٹرمپ بہت کچھ کہتا رہا کہ میں یہ بند کر دوں گا. انہی نے جب کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کر کے دکھایا. یہ بڑی عظیم بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، انہی نے اپنی پوری جنگ جو لڑی ہے وہ صرف ایک چیز کے لڑی ہے، شوق شہادت میں لڑی ہے اور حق کے لیے لڑی. ان کی کون سی لیڈرشپ ہے، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب ان کا چیف نیگوشیٹر کی لاش آتی ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ ایمبولینس سے لاش کو چوم کے جو ہے گھر کے اندر جا کے سجدے میں گر جاتی ہے. یہ ہے کردار قوموں کے بنانے کا. ہمیں اپنی قوم کا بھی کردار بنانا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اس کا اصل ثمر پاکستان بھی دیکھے گا. مجھے نظر نہیں آتا جیسے کہ ہم 54 سال سے بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل کر سکے. ہم اپنے نیبر افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. ہمیں اس امریکہ سے جو ہم نے اس کی خدمت انجام دی ہے اور ان کو اتنے بڑے نقصان سے آئندہ اور بے عزتی سے بچایا ہے، اس کے عوض ہمیں ان سے کشمیر میں پلیبیسائٹ مانگ نقوی لینا صاحب، چاہیے. آج اچھی باتیں کرنی چاہیے. آج سیلیبریٹ کریں، خوشی کا موقع ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا اچھی بات کہہ سکتا ہوں کہ جنت الفردوس میں جگہ ملے ان لوگوں کو. بس دعا کریں. سید بادشاہ، اگر آپ کو یہ بھی تعریف نہیں پسند، محرم ہے، آپ کو یہ بھی تعریف، آپ کو صاحب، جب میں جنت الفردوس کا بات کروں گا
تو میں نوجوانان جنت کا بھی ذکر کروں گا، بالکل میں ٹھیک، قسیم النار جنہ کا بھی ذکر کروں گا، جنت میں کون جائے گا یا نہیں جائے گا جی بالکل اس ٹھیک ہے۔ کا بھی ذکر ہو۔ نقوی تو صاحب یہ نہیں ہے آپ سید آپ بادشاہ، مجھے سید روکتے بڑے، میں رک جاتا ہوں، سید بڑے آپ سخی ہوتے کہتے ہیں، جھوٹ، آپ میں جنت کی بھی بشارت باقی دے رہے ہیں لوگوں تو کی اس میں طرح تھوڑا جھوٹی تعریفوں کے لچک بھی پھول رکھیں، باندھوں۔ پھر آپ ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جنت کے دروازے پہ بھی کہ کنہیں جانا تو کنہیں نہیں جانا۔ جب آپ نے دعا دے دی ہے تو پھر میں سب تو کو نہیں معاف کر ہوتا، دیں۔ میں پھر کون ہوتا ہوں، میں گناہگار، مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے اکبر اس زیادہ کی چٹان عصمت صاحب، نقوی صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ چٹان صاحب آپ ماشاءاللہ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے۔ زرداری صاحب نے یہ گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا، پھر رک گیا اور اب دوبارہ سے یہ شروع ہونے جا رہی ہے، تو آپ کا پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پہ کیا جذبات ہیں؟ اوورآل اس سارے ایونٹ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں پاکستان کا پروفائل بہت اونچا ہو گیا ہے اور خارجہ محاذ پہ ہم نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس تمام کامیابیوں میں میں جو سب سے بڑا کامیابی سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ایران کے ساتھ ہم سے زیادہ انڈیا کے اچھے تعلقات تھے۔ ٹھیک، اب ایران کے ساتھ ہمارے بہت مستحکم تعلقات بن گئی کیونکہ کوئی پڑوسی ملک امریکہ سے بھی اور ساری دنیا سے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور انڈیا کے اور ایران کے بھی وہی تعلقات نہیں رہے جو اس جنگ سے پہلے کبھی تھے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک ٹائم تھا خارجہ محاذ پہ خصوصی طور پہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا کہ پاکستان بالکل تنہا ہو چکا تھا، اور اگر ہم سعودی کے پاس جاتے تو ایران ناراض ہو جاتا، اگر ہم چائنا کے پاس جاتے امریکن والے ناراض ہو جاتے، اگر ہم امریکہ کے پاس جاتے تو چائنا والے ناراض ہوتے، اور حد یہ تھا کہ چائنا جیسا دوست ان کے ہم سے جو گلے شکوے ہو گئی تھی اس دور میں کبھی زندگی میں چائنا اور پاکستان کے درمیان اس طرح کے حالات نہیں بنے۔ پھر جب چیئرمین بلاول وزیر خارجہ بنا اور انہوں نے خد و خال خارجہ پالیسی کا ٹھیک کیا اور پھر موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے اس کا تسلسل رکھا، تو الحمدللہ پاکستان کا جو پروفائل ہے خارجہ لیول پہ بہت ہائی ہے۔ دنیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک ہوگا کہ ایک ٹائم پہ ہماری 3 سپر طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، ہمارے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہے، ہمارے خلیجی ممالکوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہے۔ تو خارجہ پالیسی ہمارے بہت پروفائل ہائی ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر ہم اس کامیابیوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو وقار ہے اس میں اضافہ ہوں اور یہ برقرار رہے، تو ایک ملک کے استحکام کے لیے 3 چیزیں بہت لازمی ہے۔ ایک آپ کا بیرونی پالیسی، ایک آپ کا اندرونی پالیسی، تیسرا آپ کا معیشت۔ تو ہمیں بیرونی پالیسی پہ تو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اگر ہم اپنے اندرونی پالیسیوں کو درست نہیں کریں گے، خصوصی طور پہ ہم وفاق پہ نظر نہیں ڈالیں گے اور توجہ نہیں دیں گے۔ آج بلوچستان میں نوجوانوں کی جو جذبات ہے اور احساسات ہے وفاق کے بارے میں ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں کا جو احساسات ہے اور جذبات ہے وفاق کے بارے میں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے جو احساسات ہے اور جو جذبات ہے وفاق کے بارے میں اور جو احساسی محرومیہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور چٹان صاحب یہ ساری باتیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں، مطلب کس کو سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ یا گورنمنٹ تو آپ کی ہے، فیڈرل میں بھی آپ گورنمنٹ کے پارٹنر ہیں، کشمیر میں ویسے آپ کی گورنمنٹ ہے، گلگت کے اندر ویسے آپ کی پہلے گورنمنٹ رہی ہے، تو یہ ساری جگہ پہ تو آپ شریک ہیں، یہ ساری چیزوں کو تو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ ہی نے تو کرنا ہے۔ بالکل ہمیں یہ کرنا ہے، سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے پاس آج کل کتنا سپیس ہے وہ اس کو بحث کو میں کوئی اور طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن میں جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہماری معیشت ہے،
معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے اندر سیاسی استحکام لازمی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، چاہے گیس پائپ لائن آئے، چاہے کچھ آئے، رشین وار کے ٹائم پہ بھی ہم پہ ڈالروں کا بارش ہوا تھا، کیا ہم نے ملک کو اس سے استحکام لایا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا؟ پھر مشرف صاحب کے دور میں پھر ہم پہ بارشوں کا ڈالر ہوا، تو کیا ان سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ تو اپنی پالیسیوں کا، معیشت کی جو پالیسی ہے، ہم سب کو مل بیٹھ کے اور معیشت پہ ایک میثاق کرنا چاہیے، اور ہماری معیشت کی جو پالیسیاں ہیں اس کو درست کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو چیزیں آ رہی ہیں، کیا اس کا فائدہ اشرفیہ کو جا رہا ہے یا اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک اس ہے. موجودہ حکومت کا اور ان سے پہلے جو عمران خان صاحب کا حکومت تھا، جو بھی بوجھ آ جاتا ہے یہ عام لوگوں پہ ڈالتے ہیں، جو بھی سہولتیں دیتے ہیں، جو بھی بینیفٹس دیتے ہیں، وہ اشرفیہ کو دیتے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا معیشت جو مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ غریب عوام کو چٹان پہنچنا صاحب، چاہیے. آپ چٹان صاحب ہماری طرح مڈل کلاسیے ہیں، تو آپ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، ہماری بات کرتے ہیں. بڑی زبردست آپ کی ہمیشہ ہی اپروچ ہوتی ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اسی جگہ سے دوبارہ آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے پروگرام کا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. تنگی صاحب، آپ ذرا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا بڑے آدمی ہیں، تو چٹان صاحب نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں کہ وہ جو پیسہ باہر سے آتا ہے قرضے کی شکل میں یا کسی شکل میں، تو وہ بدقسمتی سے ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کے اوپر لگ جاتا ہے، عام آدمی تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے. دوسرا تنگی صاحب، میں صرف ایک شعر آپ کو عرض کرنا چاہوں گا ایران کے بارے میں. اقبال نے، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، انہوں نے 100 سال پہلے یہ کہا تھا. میں آپ کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایران کی کوئی حیثیت نہیں اور امریکہ بڑا تگڑا ہے اور بڑا مضبوط ہے اور کھا جائے گا. اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. اپنا تنگی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یعنی اقبال کو 100 سال پہلے اس بات کا ادراک تھا کہ تہران کیا ہے، یہ قوم کیا ہے اور یہ مٹی کیا ہے. جی اوور ٹو تنگی صاحب. دیکھیے ذوالفقار صاحب، آپ کے سوال سے پہلے مجھے اگر آپ 1-2 منٹ دے دیں، میں پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کا سوالوں کا جواب دے دوں، پھر میں آپ کے ضرور دیں سوال کی سر، طرف ضرور آؤں دیں، گا. بالکل دیں. دیکھیے میں روز اول سے میں نے کہا تھا اپنی ٹاک شوز پہ کہ پاکستان جتنی بھی پوری دنیا میں پاکستان کو عزت ملتی ہے تو طالبان رجیم، پی ٹی آئی اور انڈیا اور نیت یہاں اسرائیل میں آگ لگ جاتی ہے. آج پی ٹی آئی کے ساتھی نے اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ پاکستان کی وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، آصف اسحاق ڈار صاحب کی دن رات محنت، اور پوری دنیا جو ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مبارکباد دے دے قوم کو، اور پاکستان کی ان لیڈرشپ کی الفاظ استعمال کرے عزت والے جو پوری دنیا نے کہ اس پر اثر نہیں پڑے گا کہ پی ٹی آئی کرے یا نہ کرے، لیکن آج کم از کم اس شو میں ان کی ایک اخلاقی، ان کی پولیٹیکلی، مورلی اور پروفیشنلی ایک رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ کم از کم پاکستان کا نام عزت کے سے لیتا، لیکن نہیں ہوا. یہی ان کا کردار ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنی آگ انڈیا میں لگتی ہے اتنی آگ پی ٹی آئی میں لگتی ہے. ابھی میں آتا ہوں پیپلز پارٹی کی ساتھی کی طرف، کہ اس نے کہا تھا کہ جب آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اگر آپ اکانومی سٹیبل چاہتے ہیں تو آپ پولیٹیکلی سٹیبلٹی لے آئیں اور پاکستان کے اندر. اور پھر یہ کہا کہ بلوچستان کے نوجوان وفاق سے ناراض ہے، کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان وفاق سے ناراض ہے. تو میں اپنی بھائی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے؟ لیکن میں پیپلز پارٹی کے اس چیف منسٹر کے کردار کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی زمین کے لیے، مٹی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات ایک کر کے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن اس سے سوال میرا بنتا ہے کہ آپ اپنے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے چیئرمین صاحب زرداری صاحب سب بیٹھ کے ان نوجوانوں کی ریزرویشن کو سنیں اور ان ریزرویشن کو ختم کرنے کے لیے بات کریں.
18 امینڈمنٹ کے بعد تو آپ کا صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہے. آپ نوجوانوں کے لیے کام کریں اور نوجوانوں کو کنونس کریں کہ یہ ملک آپ کا ہے, یہ صوبہ آپ کا ہے, مستقبل آپ کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی نوجوان اور جو بلوچستان کے نوجوان ہے وہ اگر وفاق سے ناراض ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہاں پر پی ٹی آئی کی ہے, جو کہ میں نے کبھی اس کو سیاسی جماعت نہیں مانا ہے, میں کبھی اس کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوں. میں اچھا ہمیشہ ان کو دہشت گرد ٹولہ کہتا ہوں, چاہے کچھ بھی لوگ کہیں, میں اس کو سیاسی جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پی ٹی آئی لیکن کو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہے. میری شہید بی بی نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, اس کی حکومت ہے. تو ان نوجوانوں کی ریزرویشن کو ختم کرنا یہ آپ کی مورل, پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ٹھیک. آپ کام کریں. پھر آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیے, میں بالکل ایران کے ساتھ ہوں, ان کی لیڈرشپ کی میں نے شہادتوں پہ میں نے مذمتی کی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہوں اور رکھوں گا. میں ایران کے ساتھ ایز اے مسلم کنٹری جذبات میں آ کر اپنی عقل سے باہر جذباتی بات نہ کر سکتا ہوں. یہ ورڈنگ میں نے پہلے بھی کی اور آج بھی کہتا ہوں. دیکھیے علامہ اقبال صاحب نے ایران کے بارے میں 100 سال پہلے جو کچھ کہا تھا صحیح کہا ہوگا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کی محنت سے, میں نے پہلے کہا تھا, آج ایک پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایران کو تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, پولیٹیکل کے ویژن کے ساتھ ان کی سفارتکاری کی جنگ جو پاکستان جیت رہی ہے ان سے فائدہ لے. اور آج وہی ہوا. تنگی صاحب مجھے ایک تنگی صاحب صرف ایک لفظ, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات میں کروں, لیکن آپ مجھے صرف بتا دیں کہ پاکستان نے کیا ٹرمپ کو زبردستی صلح پہ مجبور کر سکتا ہے, یا ٹرمپ کی خواہش کے اوپر اس کے ایگزٹ پلان کا حصہ بنتے ہوئے ہم نے فیسیلیٹیشن کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے کہا صلح کرو؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ یعنی ٹرمپ نہ کرنا چاہے تو ہم کرا سکتے ہیں, وہ کرنا چاہے تو ہم روک سکتے ہیں. آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. آپ بار بار دیکھیں, ٹرمپ کی ضرورت تھی صلح, ٹرمپ نکلنا چاہ رہا تھا, فیس سیونگ اس نے مانگی, پاکستان نے وہ رول پلے کیا. اس بات کو آپ سمجھیں کہ ٹرمپ وہ چیز جس طرح آپ اس کو بیان کرتے ہیں وہ چیز امریکہ اب نہیں رہا. اب امریکہ وہاں سے جس طرح نکلا ہے, آپ 14 پوائنٹس تو پڑھیں, سارے 14 پوائنٹس کے اندر ایک ایک لفظ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا. ذوالفقار صاحب ڈیو ریسپیکٹ آپ مجھے ایک منٹ دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے ایک شو کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ نے آج تک ایران کو ختم کرنے کی جنگ شروع ہی نہیں کی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج تک وہ رجیم چینج کے لیے اپنی ان شرائط کو منوانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اصل طاقت انہوں نے استعمال نہیں کی, یہ کہتے ہیں آپ؟ یہی میں تو کہہ رہا ہوں. اور اور اس میں جو پاکستان کا رول تھا وہ اس لیے رول تھا کہ دونوں ممالک ان پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات تھی کہ نہ صرف ایران بلکہ امریکہ بھی پاکستان پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے جتنے ایران کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اینڈ جو تھا وہ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیت کس کی ہوئی, جیت ہتے کی ہوئی اور جیت پاکستان کی لیڈرشپ کی پولیٹیکل ویژن کی ہو گئی کہ پورے ہتے کو جنگ سے ختم کیا. بالکل تنگی صاحب بالکل ٹھیک ہے. نوید علائی صاحب ایک تو اس کا ضرور جواب دیجئے گا کہ اقبال نے 100 سال پہلے یہ ساری چیزوں کو سمجھ لیا تھا اور ہم ابھی بھی شاید اس پوٹینشل کو, چیزوں کو, اس قوم کو, ان چیزوں کو نہیں اس طرح سے سمجھ پا رہے. دوسرا, اسرائیل نے کہا ہے کہ لبنان کے اوپر وہ قبضہ قائم رکھے گا. آپ کو کیا میسج مل رہا ہے کہ اسرائیل ایک اسپائلر کے طور پہ ابھی بھی رول پلے کر رہا ہے, لیکن اس کو کوئی نوٹس نہیں کر رہا اس اسرائیل کو کہ جس کے ایک اشارے کے اوپر امریکہ ناچتا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایران امریکہ جنگ میں ہم بہت زیادہ چونکہ جذبات بھی ہمارے شامل ہو جاتے ہیں. ہمارا چونکہ مسلم برادر ہمسایہ ملک ہے, یہ بڑی ایک پریگمیٹک سی سچویشن ہے. آپ امریکہ کی ہسٹری دیکھیں, جہاں جہاں انہوں نے بامبنگ کی ہے وہاں پہ انہوں نے بی فرینڈ بھی کیا ہے. جاپان کو انہوں نے ایٹم بام چلایا, اب وہ الائے ہیں ان کے. ویتنام پہ اتنی میسو کلنگ کی, بامبنگ کی سالہ سال, 33 لاکھ لوگ مار دیے.
وہ ان کے ایک قسم کے الائے ہیں، اور وہاں پہ امریکن کلچر بڑا ریمپنٹ ہے. اسی طرح عراق ہے، ایون افغانستان میں دیکھ لیں، افغانستان ہمارے گلے پڑ رہا ہے لیکن امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں اس کو. تو یہ امریکہ کا ایک جو شکست کا اور جیتنے کا ایک ڈفرینٹ معیار ہے، اس کی پاور کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بات الگ ہے کہ ایران نے جو ریزسٹنس شو کی ہے، ریزیلینس شو کی ہے، وہ اپنی جگہ، اس پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے رول کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں، گن پوائنٹ پہ تو میڈیشن کہیں بھی نہیں ہوتی. گن پوائنٹ پہ تو آپ شاید کسی بچے سے کرا سکیں، کسی ساورن کنٹری سے نہیں کرا سکتے. لیکن سوال ہی اگر پیدا نہیں. آپ اعتماد کی فضا پیدا کر کے صحیح آرگومنٹ کے ساتھ، صحیح پیس کے ساتھ، ہارڈ ورک سے آپ پیس اچیو کر لیں، تو یہ ہم کو فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں، یہ ڈپلومیسی ہے، ایک بہت بڑی ہم کامیاب میڈیٹر ڈپلومیسی. ہیں. اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ٹائم ہے اس کو ریجوائس کرنے کا. جو ایلیمنٹ ٹنگ ان چیک گفتگو کرتے ہیں اس موقع پہ بھی کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیپٹن لیٹر سے بٹ، یہ بھی یہ موقع نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ موقع کل کی، پرسوں کی، 10 دن بعد کی بھی آپ کے پروگرام میں گفتگو ہوگی. میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ فنڈامنٹل ریلیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اب جو مین سٹریم میڈیا ہے، امریکن میڈیا بھی، برٹش میڈیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس اور ایران اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ ایسے راستے پہ جہاں چلیں جہاں پہ جو جنگ ہے وہ مستقل بند ہو جائے اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جنگ ہو. اور جو آپ لیبنان کا کہہ رہے ہیں، وہاں سے بھی وہاں سے پیچھے ہٹنے پہ اسرائیل راضی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 1-2 روز میں یہ ان کو پریشر اس کے اوپر ہے، وہ وہاں سے ویکیٹ کریں گے لیبنان سے جن جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ تمام چیزیں آپ اس بات سے اندازہ کیجئے نا کہ پہلے روز تمام ہائی اپس جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر سے لے کے جے ڈی وینس قطر سے، اور باقی ایرانین جو ہائیسٹ ڈیلیگیشن وہاں تھے، سر. اگلے دن ہی ڈیلیگیشن کا لیول اب آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے. ان کے ڈپٹی فارن منسٹر جو ہیں وہاں پہ کاظم غریب آباد، اب وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میجر ایشوز جو ہیں ان کے وہ ریزالو ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جو فردر نیٹی گریٹیز ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کے اوپر ایگزیکیوشن کی طرف معاملات آگے ایگزیکیوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو دس از اے پازیٹیو تھنگ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی کہ اس سارے معاملے کو امریکہ نے وضاحت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر دیا؟ کل ٹرمپ صاحب نے ایک دھمکی دی، پھر ایرانی ڈیلیگیشن نے اس کو ریئیکٹ کیا، ہاتھ تک نہیں ملایا، لیکن اچیومنٹ ہوئی. اور جے ڈی وینس نے کہا کہ میں عمارت تو نہیں بنا سکا لیکن میں نے بنیاد رکھ دی ہے، پہلی اینٹیں رکھ دی ہیں، اب اوپر بنیاد اس کی بنتی رہے گی. اور ٹرمپ صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ تہران میں خود جائیں، تہران میں ان کا استقبال ہو. تو یہ ریلیشن کس طرف چل پڑے ہیں؟ ٹرمپ نے G7 کی سمٹ کے بعد انٹرویو دیا، اس میں اس نے 3 چیزیں ایکسیپٹ کی. سر. ایک اس نے یہ کہا کہ جی ایران ہیز اے رائٹ ٹو ہیو بیلسٹک میزائل. برگیڈ صاحب کی آواز کریں ذرا زیادہ. جی جی. ایران جو ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل رکھے، اس لیے کہ خطے کے باقی ممالک کے پاس بھی ہیں تو بڑا انفیئر ہوگا اگر اس کو میزائل نہیں دیتے. دوسری چیز اس نے کہی ایران کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فری آئل ٹریڈ جو ہے اس کو اور پیٹرولیم مصنوعات کو لے کے آگے چلے، دی اسٹیٹ آف ہارمز کو سر رکھے. تیسرا اس نے کہا ہے جو $25 بلین $100 بلین جتنے پڑے ہمارے پاس ایران، وہ تو ایران کا پیسہ، اٹ شوڈ گو بیک ٹو ایران. اور چوتھی چیز اس نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے جس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کھڑا کہاں، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دی فیکٹس. جذباتیت میں بات نہیں ہوتی ہے، جذباتیت میں چیزیں نہیں غلط راستے پہ چلی جاتی ہیں. اور ٹرمپ سے بڑا تو کوئی امریکہ کو نہیں جانتا نا، ہم تو اتنے دور بیٹھے ہوئے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیل کیوں کی ہے، جو ہاکش ہے، ان سے یہ پوچھو. اس نے 3 فگرز کوٹ کیے. اس نے کہا کیا میں $500 ملین $600 ملین $700 ملین خرچ اور کرتا اگر میں بامبنگ کرتا ایران کے اوپر، کیونکہ ہمارا ریزرو ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس 4 ہفتے کا ریزرو ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرمپ صاحب ڈیل کے اوپر کیوں آئے ہیں، اگر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ریئلسٹکلی. تو اب وہ چیز ہو گئی، ماضی میں چلی گئی. جیسے نوید صاحب نے کہا کہ وہ چیز ہو چکی ہے.
اس وقت ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور مارکو روبیو نے یہ کہا تھا کہ جو نیوکلیر انریچمنٹ کا معاملہ ہے نا اٹ کین ناٹ بی ڈیسائیڈیڈ ایٹ دی بیک آف اے نیپکن وی ہیو ٹو ہیو ڈیلیگیشن جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشن ہو گئے. ایران کے کل سینٹرل بینک کے گورنر بھی آئے ہوئے تھے کیونکہ جو معیشت کی باتیں ہیں وہ معاشی جو لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. جو نیوکلیر انریچمنٹ کو کرنے کا معاملہ ہے جس میں آپ نے اس کو اگر ڈائلیوٹ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اٹ ریکوائرز اے کانسٹنٹ سائنٹیفک پروسیس جو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور ایران نے وہ ٹائم بڑا انٹیلیجنٹلی گین کیا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ کچھ مذاکرات 30 دن میں اور کچھ مذاکرات 60 دن میں تو وہ 30 دن اور 60 دن کا جو مذاکرات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی جو ٹیکنیکل کمیٹیز کریں گی. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. there is a distance between the lip and the cup. اب وہ کب جا کے لپ کو لگے گا یہ ڈیسائیڈ ہوگا آنے والے ٹائم. بالکل ٹھیک اور ہے. اس کے اندر بڑی ہارڈ ریالٹیز ہیں اور وہ ریالٹیز آپ کو روزانہ سامنے نظر آتی رہیں گی کہ کون کیونکہ ٹرمپ کل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو ہم مینیج کریں گے. ایران نے کہا آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ وہ تو اسٹیٹ آف ہارمز یا عمان کی ہے یا ایران کی ہے, وہ ان کا ٹیکنیکل کنٹرول ہے. اور ایران نے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نیوکلیر پروسیس جو ہے اس کو روک دیں گے. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. آپ نے ان کے انہوں نے خامنئی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا, پھر کیا پرابلم رہ گئی تھی. تیسری چیز یہ یاد رکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ ہیز نو پوٹینشیل ٹو گو ٹو وار. یہ آپ لکھ لیجیے گا کہیں, امریکہ ہیز نو پوٹینشیل ٹو گو ٹو وار ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کنفلکٹ کے مڈل میں جو ہے ٹرمپ نے ریتھن کے لاک ہیڈ مارٹن کے سی ایوز کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ جی پروڈیوس کرو, ٹاماہاک میزائل ختم ہو گیا امریکہ کے پاس, ریزرو ختم ہو گیا ہے. انہیں کہا جی وہ تو جو ریئر ارتھ منرلز آتے ہیں وہ تو چائنا سے آتے ہیں اور چائنا نے ریئر ارتھ منرلز کی پروڈکشن پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اب امریکہ ایک ریسرچ لیبارٹری بنا رہا ہے اپنے ملک پہ جہاں وہ ریئر ارتھ منرل جو ہے ڈیولپ کرے گا. سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیر آر اسٹل تھنگس ٹو بی ڈیسائیڈڈ. پاکستان کا رول تاریخ کے اندر چلا گیا ہے, قطر کا رول بھی تاریخ کے اندر چلا گیا. پاکستان اور قطر نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور وہ رہے گا. جس طرح وہ 52 منٹس کی وار تھی نا جب پاکستان نے انڈیا کو جو دھول چٹائی تھی اور لوگوں نے کہا کہ 52 منٹ میں انہوں نے پاکستان نے انڈیا کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا, وہ آج کل دنیا کے اسٹاف کالجوں میں کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اب ٹائم یہ ہے کہ ویری بریفلی یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو گیا ہماری لیڈرشپ کو اس سے اکنامک گینز کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, پورا فوکس اس پہ کر دینا چاہیے. نقوی صاحب ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. وہی سوال آپ کی طرف کہ لکھا ہوا اب ایک ایگریمنٹ ہے, ایم او یو ہے جس پہ سائن ہو چکے, ٹرمپ نے کر دیے, ہمارے پرائم منسٹر نے کر دیے, ایرانی پریزیڈنٹ نے کر دیے, پھر اس کے اندر سے وہ ادھر ادھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہرمز کا اس پہ ایک رول لکھا گیا, باقی چیزوں کا اس پہ ڈیفائن کر دیا گیا, پھر یہ ٹرمپ سب کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچانک ایک ایسا عجیب بیان دیتے ہیں کہ جو سبکی کا باعث بنتا ہے, پھر واپس لینا پڑتا ہے. ٹرمپ صاحب تو ہمیشہ سبکی کا باعث ہی رہے ہیں امریکہ کے لیے. اصل میں ہمیں اپنے دین پہ یقین نہیں ہے, ہمیں قرآن کریم پہ یقین نہیں. صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں یقین کرتے ہیں مسلمانوں؟ ایران نے کیا کیا؟ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس پورے مشن کا نام اس اسکول کی شہید بچیوں پہ رکھا, ڈیلیگیشن کا نام, کہ دنیا یہ نہیں سمجھے کہ ایران بھول گیا. ابھی تو ایران کی جو امریکہ کہتا ہے وہ ایران نے اندر سے تو ایران کی تصویر نہیں آئی ہے, لیکن ایک تصویر آئی ہے کہ ایران کی ریکنسٹرکشن کا پورا خرچہ نہیں اٹھا رہے, اس کی بھی تعداد $300 بلین آ رہی ہے. یہ تو دنیا کو پتہ ہے. آپ سوچیں ایران کے انفراسٹرکچر کو کیسا نقصان پہنچا ہے. یہ ٹھیک ہے ایران نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے, لیکن انفراسٹرکچر کا لاس انہوں نے نہیں بتایا ہے. یہ امریکہ نے حاصل کیا کیا ہے؟ اور موسٹ تو کھلا ہوا تھا. ایران
کہ عمان کے فارن منسٹر کہہ چکا, انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے بم بنانا نہیں. آیت اللہ خامنہئی صاحب پہلے ہی ڈکلیئر کیے تھے کہ we do not, we will never make nuclear weapons. ان کا بیٹا بھی یہی بات کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی وعدہ کیا تھا, یہ ہم دین کے خلاف سمجھتے نیوکلیئر ویپنز بننا نہیں بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود اب میں اب بہرامند ننگی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ننگی صاحب سے بھائی ایک تقریر ہوئی تھی اسلاموفوبیا پہ, دکھاؤں آپ کے حضرات نے کیا تقریر کی تھی جب دنیا میں سارے لوگ تعریف کر رہے تھے. چھوڑ دیجئے, میں ابھی حقیقت نہیں بیان کر رہا, قاتلوں کا ذکر نہیں کر رہا, بے گناہوں کے ماننے والوں کا ذکر نہیں کر رہا, بات دے دو پاکستان کی وزیر اعظم کو, چوری کرنے والوں کا ذکر نہیں کر رہا, آئین کو پامال کرنے والے کا ذکر. قوم کو مبارکباد دو. نوید الہی صاحب, I am not an opportunist. آپ مبارک تو دینا پاکستان کی لیڈرشپ کو. نقوی صاحب آج خوشی کا دن ہے. خدا کا واسطہ مبارکباد دے دو پاکستانی قوم کو. میں ریکویسٹ کرتا اس سے ہوں, بڑی مبارکباد میرے پاس تھی نہیں کہ اگر انہی نے اتنا بڑا کام کیا اللہ میاں نے جنت الفردوس عطا کرے. اس سے بڑی مبارکباد کوئی اور دے سکتا کرے. یہ تو آپ چٹان صاحب یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 14 پوائنٹس پہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. کئی دنوں سے پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا لینے آئے تھے اور 14 پوائنٹس میں سے کیا لے کے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ ساری ایکسرسائز میں امریکہ کو ملا کیا ہے. دیکھیے جی, جس مقاصد کے لیے امریکہ نے یہ جنگ شروع کیا تھا وہ تو ایک مقصد بھی پورا نہیں ہوا. وہ ایران کو وینزویلا سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں ایک ٹرافی جو ہے اور جیت لوں گا, لیکن وہ بھی پڑ گیا اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اس جنگ سے پہلے اسرائیل کو بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ناقابل شکست ریاست ہے اور اسرائیل بھی یہ دعوے کر رہے ناقابل شکست ریاست ہے. وہ بھی دنیا میں ایکسپوز ہوا کہ امریکہ کے تعاون کے بغیر نہ یہ کوئی طاقت ہے, نہ لڑ سکتے ہیں, نہ ان لوگوں کا کوئی غیرت ہے لڑنے کا, نہ ان لوگوں کا کوئی جرأت ہے کہ کسی کے ساتھ امریکن تعاون کے بغیر یہ لڑے. تو حاصل تو اس کو کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ ہوا کہ پوری دنیا میں تباہی لائی, پوری دنیا میں غربت لائی, پوری دنیا میں مہنگائی لائی, اور جو غریب ممالک ہے جو جس کی معیشتیں کمزور ہے وہ اور ان کی معیشتیں کمزور ہو گئی. تو حاصل تو کچھ نہیں ہوا. اور ٹرمپ ایک اس طرح کا آدمی ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا. وہ صبح کوئی ایک بیان دیتا ہے, شام کو کوئی دوسرا بیان دیتا ہے. اس پہ دونوں طرف سے پریشر ہے. جی ٹھیک ہے تنگی صاحب, اس پہ اپنے ملک کے ان لوگوں کو تنگی صاحب سیم کویشچن آپ سے کہ آپ ہمیں جاتے جاتے سمجھا دیجئے کہ امریکہ کیا لے کے گیا ہے. ہر جنگ کے کوئی اہداف ہوتے ہیں, کوئی ایک ہدف پورا ہو سکا؟ سر میں تمام ساتھیوں کے سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ٹرمپ کو کچھ نہیں ملا. نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے, آپ انکلوڈنگ آپ کی اور تمام ساتھیوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ ول لوز. میں نے کہا تھا کہ ریپبلکن ول دا ونر. اوکے, میں ابھی پھر آپ کو اس ریپیٹ کرتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن جیتے گا. اچھا, اور یہ ان کی جو سہرا ہے. تنگی صاحب آپ اس کی کمپین کریں گے جا کے یو ایس اے میں. نوید الہی صاحب آپ اسٹریٹجک معاملات کو بڑا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ نوید الہی صاحب آپ ہمیں سمجھا دیجئے جاتے جاتے ایک منٹ میں کہ ٹرمپ صاحب نے ہر جنگ کا ظاہر کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے, ہدف ہوتا ہے, ان کو ملا کیا؟ یہ 14 پوائنٹس کے اندر سے تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا کہ مسعود کو کیا حاصل ہوا ہے. جی جو سٹیٹڈ ان کے اہداف تھے سر وہ تو تینوں وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے ہیں سر, لیکن ظاہر ہے کہ جنگوں میں آپ کی کوئی چیزیں حتمی نہیں ہوتی, پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ ریٹریٹ کر گئے. لیکن اس وقت جو میں پازیٹیوٹی کی یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی طرف سے اسپوائلرز اسپینرز آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھیں چونکہ ٹیکنیکل اس وقت صورت ہے, ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو وہاں پہ ملٹری ہاٹ لائن بھی انہوں نے آپس میں رابطہ کر لیا ہے ٹھیک, ایران اور یو ایس کا, تاکہ ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. اگر کوئی اسپینر ہوگا وی ٹاک ڈائریکٹ. بالکل ٹھیک. اس طرح ہی ہرمز کے اوپر بھی انہوں نے کمیونیکیشن لائن سیٹ اپ کر لی ہے. بالکل ٹھیک. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پرماننٹ پیس کی طرف کا بالکل صحیح. نوید بھائی اس وقت یہی ضروری ہے. نوید بھائی بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب
آپ ہمیں سمجھا دیجئے، تنگی صاحب نے تو سمجھا دیا کہ وہ تو الیکشن بھی جتا گئے ان کو، اور آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ ٹرمپ صاحب کو سوائے رسوائی کے اور اس کا بھرم خراب ہونے سے، نیٹو کے ساتھ لڑائی سے، پوری دنیا میں آئسولیشن کے علاوہ ملا کیا؟ میں تو نہیں سمجھاتا، میں پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھتا ہوں جو امریکن سے، اور وہ سمجھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو. وہ بہت پڑھے لکھے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہیں. وہ مڈل ایسٹ آئی کا جو ایڈیٹر ہے، جو بارک ڈیوڈ ہے، جو فارن افیئرس کمیٹی کا چیئرمین ہے، فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، میں اس کیونکہ وہ امریکہ میں نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان کے جذبات جو ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، وہ جو کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھیے گا، امریکہ کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے نا، وہ اے پیک لڑتی ہے. اب اے پیک کا مطلب سمجھ لیجیے گا کون سا، اگر نہیں ہے تو جا کے دیکھ لے لوگ کہ اے پیک کا مطلب کیا ہے. دوسرا میں نے 3 الیکشن انڈیا سر آبزرو کیے، 3 الیکشن امریکہ کی، دوسری ہے 8 12 اور 16 کی. I was but observer. دوسری ہے امریکن جوز کونسل، سیلس ہیری اس کی چیئرمین ہے. وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں. الیکشن پیسے پہ لڑا جاتا ہے امریکہ کا. جتنے آج لنڈسی گرام کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھیں. نقوی صاحب فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دے دیں جی. نقوی صاحب وہ پڑھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. میرے خیال سے پاکستان کا ابھی کردار بہت زیادہ باقی ہے. اچھا، ابھی لیبنان کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہے. یہی پاکستان کا یا تنگی صاحب کا کردار باقی ہے؟ یہ کس کا؟ تنگی صاحب کا کردار باقی ہے یا پاکستان کا؟ یہ تنگی صاحب تو جائیں گے کمر ٹھوکنے، پاکستان جائے گا مسلمانوں کے لیے، امن کے لیے. اب وہ کمر سے ٹھوکتے ہیں یہ وہ نہیں کہ پتہ ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ وہ آئندہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم پاکستان وہ بن جائے. جو ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اس وقت دنیا کو we are still facing a huge threat. بالکل War ٹھیک، threat is not over. بالکل جب ٹھیک ہے. تک لیبنان کو واپس تنگی صاحب شارٹ ورڈ کوئی جواب دینا چاہے فٹافٹ دے دیں. اسرائیل نہیں جائے گا، فلسطین نہیں چھوڑے گا، اور ایون یوکرین کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں امن بحال نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. ٹائم بالکل شارٹ ہے، کل دوبارہ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ.